اور محبت قربانی مانگتی ہے. ایک دنیا والے سے پیار، وہ پیار یہیں پہ رہ جاتا ہے، اور ایک پیار ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ قبر کے اندر بھی ساتھ جاتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. کیونکہ راہ وفا میں قربانی دینا پڑتی ہے، اپنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اس اپنے کو نہیں چھوڑنا پڑتا جس کے صدقے سے قبر بھی منور ہو جاتی ہے. وہ اپنا کون ہے؟ حسنین کا نام، حسنین کا، اور وہ اتنا پیارا اپنا ہے. وہ یوں فرماتے اذا دخلت الشوکۃ فی رجل احدکم انا اجد علمھا. قاضی ایاز مالکی لکھ گئے اے دنیا والو، اے ایمان والو، کانٹا تمہارے پاؤں میں لگتا ہے، تکلیف حسنین کے نانا کو ہوتی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب ہے. تمہاری گردن تمہارے قریب نہیں، میری گردن میرے قریب نہیں، میرے سانس میرے قریب نہیں، لیکن حسنین کے نانا قربت کا کیا کہنا. ٹٹولے دل کو تو یاد ان کی، زبان کھولے تو بات ان کی، میرے شام و سحر یوں ہی گزر جائیں تو کیا کہنے. اب میں بات کرنے چلا ہوں، جب اہل ایمان کی تعداد 39 ہوئی، حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے حرم کعبہ میں آپ سامنے بیٹھے اور میں دنیا کو بتاؤں انہی کے در پہ پڑے رہو، جو کچھ ملے گا انہی سے ملے گا. آپ عرض کرتے ہیں محبوب دل کرتا ہے آج اسلام کو کھلم کھلا پیش کیا جائے، اسلام کو واضح طور پر پیش کیا جائے. سرکار کہتے ہیں انا قلیل، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد بڑی کم ہے، بڑی تھوڑی سیکنڈ کے مالک ہیں، ابھی ایسا قدم ہمیں اٹھانا نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ میرے نبی نے مان لیا. خطیب اولی صدیق اکبر، ختم نبوت کے مجاہد اولی صدیق اکبر، مسلم اولی صدیق اکبر، مسلم اولی صدیق اکبر، مجاہد اولی صدیق اکبر، غازی اولی صدیق اکبر، صحابی اولی صدیق. اب تو بات ہی ختم ہوگی جی. اب میں آگے چل رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے بیان کرتے قام خطیبہ، سامنے میرا نبی موجود ہے، سامنے میرا نبی موجود ہے. خدا کرم ہم سب پہ بھی کر دے کہ ہم بھی روزہ رسول پہ جائیں اور سرکار کو وہاں پہ جا کے سنا کے آئیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے جی، اللہ سب پہ کرم فرما دے. حضرت صدیق اکبر نے گفتگو کو آغاز کیا، اپنے دنیا کو یہی بتایا کہ دنیا والوں کافروں، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے دونوں جہاں سنور جائیں تو در در پہ نہ جاؤ، میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ. جب اس نبی کا کلمہ پڑھو گے، اس کلمے کے صدقے سے یہ جہاں بھی سنورے گا، وہ جہاں بھی سنورے گا. اتنی گفتگو کی. میں نے کہا محبت قربانی مانگتی ہے. کافروں نے حملہ کر دیا، اور جتنی مار اسلام کی خاطر حضرت صدیق اکبر نے کھائی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کھائی، اتنی کسی اور نے نہیں کھائی. اب جب کافروں کا آپ پہ حملہ ہوا، آپ کا قبیلہ بنو تیم ہے، ان کافروں میں سے ایک فاسق عتبہ ابن ربیعہ بھی ہے. جب حضرت صدیق اکبر کو زمین پہ لٹا دیا گیا مارنے کے لیے، اس بدبخت نے فجعل یضرب بنعلین مخصوفتین، اپنے تلے والے جوتوں کو اتارا اور سیدھا نہیں مارا بلکہ ٹیڑھا کر کے مارا. اور مارا تو کہاں مارا؟ صدیق اکبر کے چہرے پہ مارا، صدیق اکبر کے چہرے پہ مارا. ثم نزع علی بطنہ، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس پہ کودنے لگا، اچھلنے لگا، جمپ لگانے لگا، اور آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی ناک مل گئی. اب پتہ نہیں چلتا ناک کہاں پہ ہے، رخسار کہاں پہ. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. درویش لاہوری بول پڑا گر ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. محبت قربانی مانگتی ہے. محبت نرم و گداز بستر پہ لیٹنے کا نام نہیں ہے. محبت یہ کہہ دے کہ اپنے یار کے صدقے سے پابند سلاسل ہو جا، پھر چہرے پہ مسکراہٹ کو سجا کر پابند سلاسل ہو جا، اور دنیا کو بتا کہ غموں کی بھیڑ میں سر اٹھا کے چلتا ہوں، سیدہ زہرا کے در کا نوکر ہوں، مسکرا کے چلتا ہوں.
مزہ تب ہے کہ سامنے تلوار بھی نظر آ جائے، ننگی تلوار بھی نظر آ جائے، لیکن بندہ پھر بھی دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے والا۔ میں بات کر رہا تھا صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، آپ کا چہرہ، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے والے آپ کو گھر لے گئے، جب آپ کو ہوش میں لایا گیا، پانی پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا، کھجور پیش کی گئی، آپ نے کیا کہا؟ خدا کی قسم تم تو کھانے کی بات کرتے ہو، لا اذوق طعاما ولا شرابا، میں تو چکھوں گا بھی نہیں، میں تو چکھوں گا بھی نہیں، مجھے اتنا بتاؤ ما فعل رسول اللہ، میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے یار کا کیا حال ہے، میرے یار کا کیا حال ہے، میرے پیتم کا کیا حال ہے، میرا سجن میرا بیلی اس وقت کس حال میں ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ قبیلے والے کہنے لگے اس نبی کی وجہ سے آج تمہیں یہ دن دیکھنا پڑے، پھر بھی اسی نبی کا نام لیتے ہو۔ صدیق اکبر عالم وجد میں آ کر کہتے ہیں میری زندگی کو سکون اگر چاہتے ہو مجھے بھی حسنین کے نانا کے قدموں میں لے جاؤ، کیونکہ مجھے سکون، مجھے قرار تب ہی ملتا ہے جب میں اپنی آنکھوں کے ساتھ حسنین کے نانے کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اور محبت قربانی مانگتی ہے، محبت جب قربانی پوری ہو جائے تو محب عطا بھی کر دیتا ہے۔ اب میں بات کو اور مختصر کرنے چلا ہوں۔ حضرت ام جمیل اور آپ کی والدہ صاحبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی کی بارگاہ میں لے گئے، تو آپ کو سرکار کے سامنے لٹا دیا گیا۔ اب جو اگلی بات کرنے چلا ہوں پھر مزے لے کر میں بیان کروں گا، اور ماں مزہ لے کر کہیں گے سبحان اللہ۔ صاحب توضیح تلویح بڑی پیاری کتاب، بڑی پیاری کتاب، بڑی پیاری بات لکھ گئے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لٹایا گیا، میرے نبی جھکے۔ اب الفاظ یہ ملتے ہیں اقب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی جھکا ہی نہیں ہے، فقبلہ، میرے سرکار نے جھک کر صدیق اکبر کے رخساروں کو چوم لیا۔ عشق والے عشق میں اتنا اثر پیدا کر کہ عشق تجھے خود بخود مجبور ہو جائے تجھ کو منانے کے لیے۔ اب عشق نے منایا تو کیسے منایا؟ اسی رخسار پہ آپ نے جوتیاں کھائی تھی، آپ نے لوگوں کی جوتیاں کھائی ہیں، انہی رخساروں کو اگر کسی نے چوما ہے اسے حسنین کا نانا کہتے ہیں، بھائی حسنین کا نانا کہتے ہیں، اور جسے میرا نبی جھک کر چومے اسے دمادم مس کے اندر صدیق کا پہلا نمبر کہتے ہیں۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر، یہ حضرت صدیق اکبر اور گرامی قدر حضرات جس کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے۔ ہم مدینے کی محبت میں روتے ہیں، ہم مدینے کی یا مدینے والے کی محبت میں روتے ہیں، اور مدینے والے کا تو پیار دیکھیں نا، مدینے والا اپنے یار کی محبت میں رو رہا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے یہیں پہ بڑی تکلیف ہوئی، اس پاؤں جو میرے چہرے پر ٹیڑھا کر کے نالائن اپنا جوتے مارے گئے، اس کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر سرکار نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ ابھی آپ کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی آپ کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آپ کے مار کھانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے اتنا ہی کہا یا رب میری ماں کے حق میں دعا کر دیں، رب اسے بھی تیرا بنا دے۔ میرے نبی نے رحمت کے گورے چٹے ہاتھوں کو اٹھایا، خالق کائنات کی رحمت وجد میں آ گئی، صدیق تیری محبتوں پہ قربان جائیں، تو نے نبی سے مانگا تو کیا مانگا؟ اور آپ کی ماں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اور اس مار کھانے کی بدولت کیا ملی؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی دن کلمہ پڑھے، اسی دن کلمہ پڑھے۔ یعنی آپ اندازہ تو کریں کہ صدیق اکبر نے اسلام کی خاطر اتنی مار کھائی اور رب نے اتنا کرم کر دیا کہ اسلام کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جیسا مجاہد فرما دیا۔ یہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر۔